بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور جو ایپیسوڈ ابھی تک ہو رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بشرا بیگم جب اڈیالہ جیل میں گئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے نعرے بازی کی، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک پوری ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیوں اس وقت ملک کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ جہانگیر خان ترین اور نے ایک کاموکی میں جلسہ کیا، اس جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو اوورال گیما گیمی پالیٹکس میں ہو رہی ہے اور الیکشن کی جو ایک صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ تجزیے اچھے لگتے ہیں تو ضرور یوٹیوب چینل کو اور ہمارے فیس بک پیج کو اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو فالو ضرور کر دیجیے گا۔ تو اب ہم اس ساری ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی ڈیٹ میں جب بشرا بیگم اڈیالہ جیل میں گئی تو کچھ آپ نے نوجوان دیکھیں کہ وہ وہاں پہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ عدت سے پہلے انہوں نے نکاح کیا۔ اب آپ یہ اس پورے قانون کو سمجھیں، عدت کے قانون کو، ابھی تک کوئی چیز پروو نہیں ہوئی، ایک پروپیگنڈا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ خود رسپونڈ ہی نہیں کرتے، اور بشرا بیگم بھی ون سائیڈڈ اٹیک پہ چل رہی ہیں، وہ بھی رسپونڈ نہیں کرتی۔ ابھی کوئی چیز پروف نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ چند ایک لوگوں کو بھیج دیا گیا، اور وہ بھی بیچارے 5-10 بھی نہیں تھے، اور انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے، اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جناب ہم جو ہے نا عمران خان کے، وہ بیسکلی وہی ہے بلاسفمی لا جو ہے، جس طرح پہلے عمران خان کے اوپر اٹیک کیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو بلٹس فائر کی گئی تھی، اسی طرح کا ایک سملر اٹیک یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بیسکلی یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا ہے، اور اس کی پوری سیکیورٹی کا بندوبست جو ہے وہ اداروں نے یا سیکیورٹی ایجنسیز نے کرنا ہے۔ ایسے ایپیسوڈ کو بہانہ بنا کے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جناب ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور ہم اسی لیے خان صاحب کو جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں لا سکتے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ اس طرح کے سٹنٹ بازیوں سے کیا نکلے گا؟ یعنی جو کوئی یہ سارے اسکرپٹ لکھ رہا ہے اس کو کم از کم ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک آپ کا اسکرپٹ فیل ہو جائے، دوسرا فیل ہو جائے، تیسرا فیل ہو جائے، یعنی فلم میں فلاپ سے فلاپ اگر آپ 3-4 دفعہ دے دیں گے تو پھر آپ کو کون ایک اچھا ڈائریکٹر مانے گا؟ تو کم از کم یہ فلاپ فلمیں دینے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے پاکستان کی عوام کے اندر 1% بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان وہ آدمی ہے جو اپنی گفتگو کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے پاکستان کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا، جس کی بنیاد پہ، جس کی بیس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عزت اور مقدس کا اور ناموس کا دن بنایا جا رہا ہے۔ تو لوگ اس طریقے سے خان صاحب کو دیکھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ مدینہ میں جاتا ہے پرائم منسٹر کی حیثیت سے تو وہ ننگے پاؤں جاتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ یہ اس طرح کے چھچورے بازی حرکتیں کر کے کیا آپ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کریں گے؟ ہاں کوئی ٹارگٹ، آسان ٹارگٹ بنانے کی کوشش کرے تو یہ قوم پھر بھی نہیں مانے گی۔ کم از کم آپ اس کے ریئیکشنز بنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے کچھ لوگ ڈر کے نہیں بول رہے، اور جب ان کو اظہار کرنے کا موقع ملے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی اور کس لیول پہ ان کا اظہار ہوگا، جو آپ سوشل میڈیا پہ مختلف سرویز کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے اس طرح کے جو پروسیس ہے، ان سے کسی قسم پہ نہ پاکستان کا فائدہ ہے، نہ عوام کا فائدہ ہے، اور کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ملک کا نقصان ہوگا۔ آپ پاپولر سپورٹ کو کارنر پہ اور کریش کر کے آپ آگے بڑھنے کی جب کوشش کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جماعت ہے کاموکی کے اندر جلسہ ہوتا ہے، وہاں جہانگیر خان ترین کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما فلانے صاحب، یہ پی ٹی آئی کے رہنما فلانے صاحب، آگے کراؤڈ کے اندر 1000 بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ پاپولر سپورٹ۔ جب آپ نے ڈیموکریسی کرنی ہے تو پاپولر سپورٹ کو موقع دیں۔
اور ہم نہیں کہتے کہ صرف عمران خان کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد وہ نواز شریف جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، جہانگیر ترین جیتے، عمران خان، جو بھی جیتے اس کا حق ہے کہ وہ ملک کو چلائے۔ یہ ہے حل، یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ لوگ نہیں آ رہے، بلکہ اس طرح سے ڈاکٹرائن اور اسکرپٹڈ قسم کا ماحول چلانا چاہ رہے ہیں جو عوام مسترد کر چکی ہے۔ یہ نوجوان اس کو نہیں مانے گا، یہ اپنے مائنڈ میں آپ بٹھا لیں۔ آج پاکستان کے اندر 5 سے 6 کروڑ نوجوان ہے جو یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا روز ڈیلی کمپیریٹیو ایجوکیشن کرتا ہے اور انالیسس کرتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ کے جتنے بھی یہ اسکرپٹڈ ڈاکٹرائن ہے، اس کا جب اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہر اسکرپٹ کا 1 گھنٹے کے بعد پوسٹ مارٹم ہو کے اس کو فنش کر دیا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر ایک بیانیہ جو آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو یو آر آن دا لوزنگ سائڈ، جو ہمیشہ ایک فلاپ فلم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا نقصان ہے۔ اب آگے ہم تھوڑا سا اس کو اور اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے، کیونکہ الیکشن کرنا ہے ڈاکٹرڈ الیکشن، الیکشن کرنا ہے اسکرپٹڈ الیکشن، الیکشن وہ کرنا ہے جو کنٹرولڈ الیکشن ہو، اور الیکشن کنٹرولڈ کر کے یہ الیکشن وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ویسا الیکشن کیا جائے جس میں عمران خان جیت جائے۔ اور عوام کا موڈ جو ہے وہ 100% ہے کہ عمران خان کو انہوں نے لانا ہے عوام نے۔ وہ آپ کراچی میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ایک ہی جیسا موڈ ہے۔ کچھ لوگ ڈر کے باہر نہیں نکل رہے، لیکن جب ان کو موقع ملے گا ووٹ ڈالنے کے لیے وہ جا کے عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ کہا جا رہا ہے، یہ جو آپ نے مختلف آج ایک پورا ایک ماحول بنا اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا، اور اس کو جو کرے گا تو وہ بڑا یہ ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت کوئی قانون کی بات نہیں ہے۔ قانون کی بات ہوتی تو پنجاب کی گورنمنٹ غیر قانونی چل رہی ہے، قانون کی بات ہوتی تو سینٹرل گورنمنٹ جو پنجاب سینٹرل پرائم منسٹر ہیں یہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ 90 ڈیز دونوں جگہوں پہ ابو ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زور زبردستی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آئین اور قانون سے جو پاکستان کا بنیادی ڈاکٹرائن جس کے اوپر پاکستانی کو متفق ہے وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ کانسٹیٹیوشن سے جب آپ باہر نکلیں گے تو ملک کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، عوام کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اس ملک کو چلانے کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی فورسز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آئین کی پاسداری کی بات کریں، وہ قانون کی پاسداری کی بات کریں، اس پہ ان کا بھی بقا ہے۔ لیکن جب بھی آپ کوئی آئین اور قانون سے مبرہ فیصلہ کر کے آ کے مسلط ہوں گے تو یہ عوام نہیں مانے گی، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ایک بہت بڑا غصہ ڈیولپ ہو رہا ہے جو کسی بھی حکمران کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اسٹیٹ کو رن کرنا۔ آپ ایک جنگ تو جیت جائیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ آپ پھر ہار جائیں گے، پھر ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی۔ اس سارے پروسیس کو غنیمت جانتے ہوئے یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ بیٹھ کے ایک گرینڈ جرگہ کیا جائے، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی جائے، ایک پاکستان کا ایجنڈا بنایا جائے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن بنا دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کے لیے اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے، اس ملک کی عوام پہ آسان ہوگا کہ وہ اس ملک کو یہ 2023 کا الیکشن فری اینڈ فیئر دے دیں، اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں بننے والی قیادت کو سپورٹ کریں، اور وہ قیادت اپنے پاکستان کے مسئلے کو حل کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔